اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں نماز قائم کرو۔ بنیادی طور پر یہ جو آیات ہیں یہ جی نماز نہ پڑھنا جی کیسے شرک ہو گیا، اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں یہ ایسے ہی ہے۔ حقیقت میں جو شرک اکبر ہے وہ بے شک غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا ہی ہے، لیکن شرک کی بات دوسری قسمیں بھی تو رسول اللہ نے بیان کی ہیں۔ ریاکاری کیا شرک کے اصغر نہیں ہے؟ ریاکاری اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کے لیے، صرف نماز کے دوران خیال آ گیا کہ ساتھ والا دیکھے میری نماز کتنی عمدہ ہے، سجدے لمبے کر رہا ہے، رکوع لمبے کر رہا ہے، خشوع وضو کرنا شروع ہو گیا، نماز کس کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن تصنع اور بناوٹ آ گئی، کیا یہ شرک کی قسم نہیں ہے؟ اسی طرح نماز نہ پڑھنا بھی گویا آپ نے ان چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا جس کی وجہ سے آپ نے نماز کو ترک کیا ہے، یا خواہش نفس ہے، خواہش نفس کی پیروی کی، تھکاوٹ ہے، نیند کی وجہ سے نہیں پڑھی، خواہش نفس آپ کا الہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا، بعض نے تجارت کو بنا لیا، بعض نے دنیاوی مشغولیات کو بنا لیا۔ گویا یہ بھی بنیادی طور پہ اگرچہ اس قسم کا شرک نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی، لیکن شرک تو ہے نا بھائی کہ نماز ہی نہیں پڑھے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ جس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے، صرف خارج دائرہ اسلام سے ہونا بھی بہت بڑی فتنے کی بات ہے، مرتد ہونے کی بات کل آپ کے سامنے رکھی کہ مانعین زکوٰۃ ان کے خلاف جہاد ہے، اور فقہاء علماء نے یہ بات ضابطہ باب باندھے ہیں کہ مسلم حکمران بے نمازیوں کے خلاف جہاد کرے، بے نمازیوں کے خلاف جہاد کرے۔ حضرت عمر نے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے اپنے عمال کو ایک لیٹر لکھا اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھ دی، واضح طور پر، کہ تم میں سے جس کی نماز بہتر ہے اسی کا دین بہتر ہے، تم میں سے جس کی نماز بہتر ہے اسی کا دین بہتر ہے، جو تم میں سے نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ بڑا ایمانت دار ہے اور بڑا سچا ہے اور بڑا بااخلاق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں باضابطہ ایک دین کو دین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، انسانیت، اخلاقیات کو۔ صحابہ اور رسول اللہ کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر یہ لکھ رہے ہیں اپنے عمال کو جس کی نماز درست نہیں ہے، مراد یہ تھی اس کو آپ نے کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں دینا۔ یہ نہ سوچنا کہ بڑا ایمانت دار ہے، بڑا سچا ہے، جو اللہ سے خیانت کر رہا ہے، جو اللہ کے حق پورے نہیں کر رہا، آپ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں وہ بندوں کے حق پورے کرے گا، تو آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں۔ حقیقت میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ کچھ لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، بظاہر آپ کو سچے نظر آتے ہوں، لیکن وہ بد عمل ہوتے ہیں۔ جو گناہ شریعت میں ہیں وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ابھی آج کل بھی پوسٹیں چل رہی ہیں جی فلاں جی اسکاٹ لینڈ کا جی وزیر اعظم جی مسلمان بن گیا ہے، یہ ایسا ہو گیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ ہم جنس پرستی کی کھلے عام سپورٹ کرنے والا وہاں رہ کے ان کا زیادہ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اخلاق، سچائی، ایمانت بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو، لیکن جو بندہ دین سے دور ہے، جو بندہ بے نماز ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، آپ اس سے یہ توقع اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کا حق ادا کرے گا۔ نمازی تو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ میں نے 5 وقت اللہ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے۔ جس کو یہ بھی احساس نہیں ہے وہ صرف اخلاقیات اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ مغالطہ ڈالا گیا ہے کہ جی وہ بہت ہوگا، فویل للمصلین۔ آپ اس سے بھی آگے چلیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، غفلت برتنے والے۔ یہاں پہ بے نمازیوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اور صحابہ اس بات کا بھی خیال کیا کرتے تھے، غفلت برتنے کا۔ ابو طلحہ کا مشہور واقعہ انصاری کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا دوران نماز، توجہ اس کی طرف چلی گئی، بعد میں پچھتانا شروع ہو گئے کہ ایک چڑیا نے، میرے باغ کی چڑیا نے میری توجہ اللہ سے غافل کر دی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پورے کا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ ایک اور صحابی حضرت عثمان کے دور میں دوران نماز
اپنے باغ کی فصل، اپنے باغ کے پھلوں، اپنے باغ کے درختوں کو دیکھتے ہوئے نماز سے کچھ دیر کے لیے غافل ہوئے، حضرت عثمان کو وہ پورے کا پورا باغ دے دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر لیں۔ اور حضرت سلیمان کا آپ واقعہ بھول گئے کہ عصر کی نماز میں غفلت ہوئی کس وجہ سے؟ گھوڑے، جو گھوڑے پالے ہوئے تھے کس کے لیے؟ ایک تفسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، 20,000 گھوڑے تھے، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور جو ثواب کا کام ہے میدان جہاد میں کام آنے، عصر کی نماز رہ گئی تو ان کی گردنوں کے اوپر چھریوں کو چلا دیا، 20,000 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے کہ یہ جہاد کے گھوڑوں نے ہی مجھے نماز جیسے فرض سے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا عنایت کیا ہے؟ وہ گھوڑے کتنی کو تیز چلتے ہوں گے؟ 60 کلومیٹر، بڑے تندرست تھے حضرت سلمان کے جہادی گھوڑے، 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر تیز رفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو نے میری خاطر ان گھوڑوں کو اور ایک نماز کو قائم کرنے کے لیے 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تو سلیمان آج کے بعد تیری سواری گھوڑے نہیں ہوا ہوا کرے گی، جہاں تو چاہے گا تجھے لے جائے گی۔